الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ابھی جنریٹر چل جائے گا. نئے سال کی ابتدا ہے. تاریخ چینج ہوئی ہے نا, لائٹ گئی ہے. ٹھیک. چاند کا اعلان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. اچھا, تھوڑا سا نئے سال کے بارے میں کچھ اس کے حکام اور کیا اسباق ملتے ہیں. اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے. سن عیسوی پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا. یہ والے کھڑکیاں بند رکھیں, جنریٹر کی آواز آتی ہے اندر, تاکہ آواز کم آئے. اسلام نے ایک پورا ضابطہ حیات دیا ہے مکمل. کسی چیز میں مسلمان قوم کو لاوارث نہیں چھوڑا. تو اسلام نے باقاعدہ اپنے مہینے ہیں اسلام کے, اور اپنا ایک سال ہے جو دن مہینوں کو شمار کرنے کے لیے, کاؤنٹ کرنے کے لیے. اس وقت پوری دنیا میں دو نظام چل رہے ہیں مہینے اور سال کو کاؤنٹ کرنے کے لیے, جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں رائج ہیں. باقی ہیں لیکن وہ تھوڑے تھوڑے بہت ہی نجی سطح پہ, انہیں بین الاقوامی سطح پہ کوئی بھی نہیں مانتا. دو نظام اس وقت دنیا میں دنوں کو, سالوں کو, یعنی تاریخوں کو پہچاننے کے لیے دو نظام چل رہے ہیں. ایک کو شمسی کہا جاتا ہے اور ایک کو قمری کہا جاتا ہے. شمس سورج کو کہتے ہیں, اور قمر, اتنا تو پتہ ہی ہوگا, قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں. تو اور دنیا میں دو بڑی قوموں نے یہ پورے شماریات کے نظام پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ایک عیسائی اور ایک مسلمان. تو یہ دو ہی سسٹم پوری دنیا میں چل رہے ہیں اس وقت. عیسائیوں کا جو نظام ہے وہ جو ان کے سال کی ابتدا, یعنی وہ جب کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ یہ کب ہوا یہ واقعہ, تو وہ اس کو کس سے اٹیچ کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آسمان پہ اٹھایا گیا تو وہ والے سال کو عیسائیوں نے پہلا سال فرض کیا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد جتنے سال گزرتے چلے گئے تو وہ اسی حساب سے سن 1 آیا, پھر سن 2 آیا, پھر سن 3 آیا, پھر سن 4 آیا, پھر 5 آیا, پھر 500 آیا, پھر 600 آیا, پھر 700, پھر 800, پھر 1000, پھر سن 2000 آ گیا. اور اب کون سا چل رہا ہے بھائی؟ سن 2016. اس سے پہلے کی تاریخ اگر دیکھنی ہو تو اس کو لیے کیا کہتے ہیں؟ قبل مسیح. اردو میں قاف میم لکھا ہوا ہوتا ہے نا, قاف میم, قبل مسیح. یعنی اگر اس سے پہلے کی تاریخ ڈیٹ ہم نے معلوم کرنی ہے کہ یہ واقعہ کس سن میں ہوا, اور وہ اس سے پہلے ہوا ہے کہ جب سن 1 تھا, سن 1 سے پہلے ہوا, تو اسے وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ, یا ان کی نظریے کے مطابق ان کی موت سے اتنے سال پہلے. جیسے ایک معیاری وقت ہوتا ہے نا, گرین وچ کے معیاری وقت کے مطابق اس وقت 8 بج کے تقریباً 40 منٹ ہو رہے ہیں یا 45 منٹ ہو رہے ہیں. تو یہ گرین وچ کیا ہے؟ یہ لندن میں ایک جگہ ہے جس کو زیرو سمجھا گیا ہے. یعنی یوں سمجھا گیا ہے گویا سورج یہاں سے حرکت کرنا شروع کرتا ہے. حالانکہ سورج تو کہیں سے بھی نہیں شروع کر رہا, وہ تو 24 گھنٹے گھوم رہا ہے نا. لیکن کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے کسی جگہ کو, کسی یونٹ کو زیرو فرض کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد سے پھر آگے پلس میں بات شروع ہوتی ہے, اور پیچھے جائیں گے تو مائنس میں. یہیں تک سمجھ میں نہیں آ رہی تو آگے کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ ٹھیک ہے. یعنی کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے کوئی پوائنٹ ہوگا جہاں سے آپ ناپنا شروع کریں گے. آپ کوئی کپڑا لے کر گئے, بولے یہ ذرا ناپ کے بتانا کتنے گز ہے, تو وہ کہیں سے تو شروع کرے گا نا, یہاں سے ناپنا شروع کرے گا. اگر وہ کہہ رہے کہ بس میں ناپوں لیکن میں اپنے حساب سے ناپوں گا, کبھی یہاں سے ناپ رہا ہے کبھی ادھر سے ناپ رہا ہے, تو قیامت آ جائے گی وہ کپڑے کو ناپ نہیں سکتا. تو پوری دنیا میں جو شماریات کا نظام ہے, کاؤنٹ کرنے کا نظام ہے, وہ اس پر چل رہا ہے کہ کسی چیز کو
پہلی یونٹ فرض کیا جاتا ہے, اکائی فرض کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر آگے اس پر سیڑھیاں چڑھتے ہیں ہم اور ناپتے چلے جاتے ہیں کہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. چیزوں کی ہائٹ معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا یہ علاقہ اونچائی پر ہے اور یہ علاقہ پستی میں ہے, تو اونچائی, اب مری میں آپ اگر چلے جائیں تو مری والے کہتے ہیں کہ ہم اونچائی پہ نہیں, ہم تو زمین پہ ہیں. مری والے کیا کہیں گے اگر آپ ان کو کہو نا تم 2000 فٹ کی بلندی پر ہو, کہ نہیں ہم بالکل زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 0 فٹ بلند ہیں. ہاں جو ہمارے گھر میں چھت پہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ 8 فٹ کی بلندی پر ہے. تو مری کو ہم جب کہتے ہیں نا مری ہائٹ پر ہے, تو کیا مطلب لاہور کی نسبت ہائٹ پر ہے. تو ہم نے جو اکائی کسی چیز کی اونچائی کو ناپنے کے لیے جو پہلی یونٹ جس کو فرض کیا وہ سطح سمندر, سطح سمندر. بھائی سمندر سے ناپا جاتا ہے کہ یہ ہائٹ پر ہے یا پستی میں ہے, اور ہائٹ ہے تو کتنی ہائٹ ہے. کوئٹہ اتنے ہائٹ ہے, میں تو ایک گلگت میں ایک جگہ گیا ہوں جو 5000 فٹ بلندی پر ہے کوئٹہ سے. چاند بالکل بس تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا, دوستوں سے کہہ رہا تھا تھوڑا سا ہے, چاند واند سیر کر کے آ جاتے ہیں, اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے نا کوئی بنیادی اکائی ہوتی ہے, وہاں سے آگے پھر ہم شروع کرتے ہیں. اس کو یہ جو عیسائی لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں AD, آفٹر ڈیتھ, یعنی حضرت عیسیٰ کی ڈیتھ کے بعد, جو کہ ڈیتھ نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے. لیکن بہرحال وہ دن جس دن آسمانوں پہ اٹھایا گیا, جس دن وہ ڈیتھ کا دن کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ زندہ گیا آسمانوں پہ, اس دن کو پہلا سال فرض کیا گیا. اور یہ عیسائیوں کا یہ جو ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے. جب تک مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو اسلامی سال پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا. گورے بھی وہی استعمال کیا کرتے تھے جو مسلمان ملکوں کے تحت رہا کرتے تھے. جب خلافتوں کا خاتمہ ہو گیا, خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی, اندلس کی خلافت ختم ہو گئی, تو دنیا میں سب سے زیادہ پھر انگریزوں کا جو نظریہ ہے حضرت عیسیٰ سے جو انہوں نے شروع کیا وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کا محرم, صفر, ربیع الاول 1437 ہجری. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سیٹ اپ چلتا آ رہا تھا سالوں کو ناپنے کا, اس میں ایک بہت بڑی خرابی تھی جو اسلامی سال میں وہ خرابی نہیں ہے. یہ ایک بہت اہم حقیقت ہے جسے دنیا کے بہت سارے لوگ نہیں جانتے. آج جب ہم کہتے ہیں سن 2016 ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھائے ہوئے 2016 سال ہو چکے ہیں, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ تو اب سائنس نے ترقی کر لی ہے, سورج کی پوری حرکتیں کیلکولیشن کر کے پورا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی 365 دن میں زمین سورج کے گرد چکر مکمل کر لیتی ہے, اور 4 سال کے بعد اس میں تقریباً 1 دن کا فرق آتا ہے. تو فروری کے مہینے کو 28 کے بجائے 29 کر دیا, بڑھا دیا, ایسے وہ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو یہ شمسی سال میں پادریوں نے بہت گھپلے کیے ہیں, کیونکہ سورج کا جو نظام ہے نا مہینے کو پہچاننے کا وہ آسان نہیں ہے کہ مہینہ کب شروع ہو رہا ہے. چاند ایک ایسی چیز ہے جو اسلام نے چاند کو وضع کیا کہ بھئی سورج سے آپ نمازوں کا حساب لگائیں, سورج نکل رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, ٹائم جو ہے نا واچ گھڑی کی وہ سورج کے حساب سے چلے گی. لیکن جو سال ناپے جائیں گے وہ کس حساب سے؟ چاند کے حساب سے, کیونکہ چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے, اسے دنیا کا ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کو ساری دنیا دیکھتی ہے. اس میں گھپلا 1400 سال میں کسی کے لیے ممکن تھا ہی نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ 15ویں کا 14ویں کا چاند ہو اور کوئی کہے کہ آج 3 تاریخ ہے, کوئی پادری ہو یا کوئی مسلمانوں کا مذہبی رہنما ہو, وہ کہے بھائی اس دفعہ 10 محرم تھوڑی لیٹ ہونی چاہیے, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ابھی 5 محرم ہے. وہ چاند بتا دے گا کہ 5 نہیں ہے. اور اگر کسی نے گھپلا کیا تو اگلے مہینے وہ گھپلا پکڑا جائے گا, اگلے مہینے. حتیٰ کہ حکومت سے بھی اگر گڑبڑ ہو جائے تو اگلے مہینے حکومتیں بھی اعلان کر دیتی ہیں. سعودی حکومت میں کتنی بار اعلان ہوا ہے کہ غلطی سے 1 روزہ ہم کھا گئے ہیں. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی حکومت سعودیہ پھر سب کی طرف سے فدیہ دیتی ہے, پوری عوام کی طرف سے. کیوں؟ چاند پہلے نمودار ہو کے بتا دیتا ہے, 28 کے بعد ہی
نمودار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پچھلے مہینہ جو تم نے کاؤنٹ کیا ہے اس میں تمہیں کاؤنٹ کرنے میں غلطی ہوئی ہے. تو اگلے مہینے میں وہ کیا ہو جاتا ہے, بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. وہ غلطی ایک دن سے زیادہ آگے پیچھے ہوتی نہیں ہے, اور وہ بھی ایڈجسٹ ہو کے وہ بھی درست ہو جاتی ہے اگر کسی سے غلطی بھی ہو. اس لیے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ 1437 ہجری ہے تو اس پہ قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 1437 سال پورے پورے مکمل ہو چکے ہیں. اس میں ایک دن بھی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہے معاملہ. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہاں تک آ گئی؟ آگے چلتا ہوں. یہ تو میں نے اس پہ بتایا کہ اسلامی سال کا مدار چاند پر ہے. اس میں کیوں چاند کو شریعت نے زیادہ فوکس کیا ہے, چاند کو کیوں شریعت نے زیادہ اہمیت دی ہے؟ البتہ اس پر ایک اشکال ہوگا. وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی سورج کا جو نظام ہے نا اس میں کیلنڈر پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور چاند میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے, مہینہ ختم ہونے کے بعد 29 کا ہے تو 30 کا ہے تو 28 کا ہے, وہ کہیں عید پہلے ہو رہی ہے تو کہیں بعد میں ہو رہی ہے. بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دوربینیں لگا کے, پھر اس میں گھپلے, اور اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو گوروں کا کتنا اچھا نظام ہے, ان کو سب کو پتا ہے 25 دسمبر کب ہے, 1 جنوری کب ہے, 1 فروری کب ہے, 28 فروری کب ہے, یہ سب کو پتا ہے. تو اس میں گھپلا ہی نہیں ہے, اور پہلے سے پتا ہوتا ہے. آپ نے کارڈ چھپوائے کہ بھئی 23 مارچ کو یا بلکہ 1 جنوری کو میرے بچے کی شادی ہے, اس میں سب لوگ ولیمے میں پہنچ جائیں, سب مخصوص تاریخ میں پہنچ جائیں گے. لیکن آپ کارڈ میں اگر لکھو 1 محرم کو میرے بچے کی شادی ہے, سب اس میں پہنچ جائیں, لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہفتے کو جانا ہے, اتوار کو جانا ہے یا پیر کو جانا ہے. پشاور والا جمعرات کو پہنچ جائے گا پہلے سے ہی, وہ تو کہے گا 2 دن پہلے ہونی چاہیے. کراچی والے وہ اتوار کو پہنچ رہے ہوں گے, 3-4 دن لیٹ ہو جائیں گے. اور بھی ہے کوئی مصر والا کب پہنچ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ گھپلا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے عیسائی جو سال ہے شمسی سال وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے 2 جواب ہیں اس اشکال کے. ایک جواب تو اس کا یہ کہ یہ گھپلا ہماری حماقتوں کی وجہ سے ہوا, یہ اسلام کی وجہ سے نہیں ہوا. اسلام میں چاند کا ایک لگا بندہ سسٹم ہے کہ حکومت کو یہ اتھارٹی حاصل ہے, یہ اختیارات حکومت کو حاصل ہیں کہ وہ کب چاند ہونے کا فیصلہ کرے اور کب چاند ہونے کا فیصلہ نہیں کرے. اب کوئی حکومت ہی کی نہیں مان رہا یا حکومت کسی جگہ کی شریعت کو فالو نہیں کر رہی تو پھر سسٹم کی خرابی نہیں ہے یہ آپ کی اپنی آپ میں اپنے اندر فالٹ ہے. شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے, اب شوگر کا مریض شہد کھا رہا ہے وہ مزید بیمار ہو رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے بھائی تمہارے اندر ایک ایسا فالٹ ہے کہ تم میٹھا ہضم کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تمہارے اندر, تو اس میں شہد کا قصور نہیں ہے, تمہارے اپنا لبلبا ہے وہ صحیح کام ہی نہیں کر رہا, تو اس لبلبے کا علاج کراؤ پھر شہد کھاؤ گے تو جان آئے گی تمہارے اندر. اس میں شہد کا قصور نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ آپ 1000 سال تک کی چاند کی پوری حرکتیں کیلکولیٹ کر کے کیلنڈر بھی بنا سکتے ہیں فلکیات کی مدد سے. تو وہ جو سسٹم ہے کہ پتہ نہیں ہفتے کو ہوگی کہ اتوار کو ہوگی, وہ ڈاؤٹ بھی ختم ہو سکتا ہے. سعودی عرب کا پورا نظام اسی پہ چل رہا ہے, وہ تو وہاں کی تنخواہیں اور وہ سارا سیٹ اپ اسلامی سال کے حساب سے چلتا ہے, تو ان کو تو یہ پرابلم نہیں ہوتی اور بہت طویل عرصے سے چلتا آ رہا ہے. جتنی مسلمانوں کی خلافتیں تھیں وہ ساری اسی پہ چلتی آ رہی تھی, تو ان میں تو کبھی گھپلا نہیں ہوا, کبھی پریشانی نہیں ہوئی. تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے مگر مسلمان کسی ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ اس وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے. اور دوسرا اس کا جواب یہ کہ اس گڑبڑ کا یہ مہینے میں ایک دفعہ گڑبڑ ہوتی ہے, تو اس گڑبڑ کا حل یہ رکھا جا سکتا ہے جیسے کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ بھئی ہفتے کو بچے کا ولیمہ ہے اور آگے لکھ دیا 30 اور سلیش ڈال کے 1, ٹھیک ہے, یا تو وہ 30 تاریخ ہوگی یا 1 تاریخ ہوگی. یہ ایک حل ہو سکتا ہے. باقی اس کے فضائل کیا ہیں؟ چاند سے جو شریعت نے جوڑ دیا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. سب سے بڑی حکمت اس میں یہ ہے کہ چاند کا جو سیٹ اپ ہے نا, وہ جو سال ختم ہوتا ہے چاند کا, وہ سورج کے سال سے 10 دن پہلے ختم ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا محرم کبھی گرمیوں میں آئے گا, کبھی سردیوں میں آئے گا, کبھی
خزاں میں آئے گا کبھی بہار میں آئے گا، رمضان کبھی گرمی میں آئے گا کبھی سردی میں آئے گا، کبھی خزاں میں آئے گا کبھی بہار میں آئے گا. تو ہم ہر مہینے کا لطف ہر موسم میں لیتے ہیں، جبکہ انگریز کی جنوری ہمیشہ سردیوں میں ہی آئے گی اور جون ہمیشہ گرمیوں میں ہی آئے گا ان کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جبکہ ہمارے مذہب نے بہت ساری عبادتیں ہماری مہینوں سے وابستہ کر دی ہیں. ہمارے یہاں محرم کے الگ احکام ہیں، سفر کے الگ ہیں، ربیع الاول کے الگ ہیں، اور شوال کے الگ ہیں، حج کے الگ ہیں، ذی الحجہ کے الگ احکام ہیں. تو اگر یہ موسم نہ بدلتا تو حج ہمیشہ ایک جیسے مہینے میں آتا. اور سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے رمضان میں. جن کی قسمت میں جون میں رمضان آتا وہ قیامت تک بےچارے جون میں ہی روزے رکھتے، اور ان کو بےچاروں کو سردیوں کے روزے دیکھنے کا کبھی موقع ملتا ہی نہیں. کتنی بڑی حکمت تھی کہ شریعت نے اس کو چاند سے منسلک کر دیا سال کے نظام کو، کہ تاکہ تمہارا جو مہینے ہیں نا، تمہارے مہینے وہ گھومتے رہیں، چکر کھاتے رہیں. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اب جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، ابھی ان کے فون آتے ہیں رمضان میں، حضرت 18 گھنٹے کا روزہ، 20 گھنٹے کا روزہ، حضرت کوئی گنجائش ہے؟ ایسے ایسے بیچارے لگ رہا ہے رو رہے ہوتے ہیں. حضرت ایسے نا آواز نکل، 20 گھنٹے کا روزہ مفتی صاحب. تو میں ان کو کہتا ہوں مستفتی صاحب آپ نے 4 گھنٹے کے بھی تو رکھے ہیں 6 مہینے پہلے، سوری جو ہے نا 9 سال پہلے یا 10 سال پہلے، جب یہ آپ لوگوں کے روزے سردیوں میں آ رہے تھے، پھر تو کبھی نہیں کہتے تھے حضرت صرف 4 گھنٹے کا روزہ ہے، ثواب ملے گا یا چھوڑ دیں روزہ. ہے ایسے روزے کا کوئی فائدہ بھی ہے اسلام میں؟ سب رکھ رہے ہیں روزے، 4 گھنٹے کے روزے، 5 گھنٹے کے روزے. اب جب تم لوگوں نے 2 3 گھنٹے کے روزے کے مزے اڑائے ہیں تو اب 20 گھنٹوں کے بھی تو ٹینشن لو نا تم. تو اللہ نے یہ سیٹ اپ ایسا بنایا ہوا ہے، سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ چاند کا سال چونکہ 10 دن پہلے مکمل ہو جاتا ہے سورج سے، لہذا سارے مہینے ایک سرکل کی طرح گھومتے رہتے ہیں. 36 سال میں پوری، یعنی ایک نارمل آدمی کی جو زندگی ہے بلوغت کے بعد اس کو جو جینے کا موقع ملتا ہے نا بلوغت کے بعد، وہ تقریباً 36 کو 2 سے ضرب دیں 60 اور 72 سال، 72 تک ایک عام آدمی جی لیتا ہے. تو ایک عام آدمی کی زندگی میں 2 دفعہ رمضان گرمیوں میں آ جاتا ہے اور 2 دفعہ رمضان سردیوں میں آ جاتا ہے. تو ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک وغیرہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے 2 دفعہ بڑے مزے کے ہلکے پھلکے روزے ہوتے ہیں، اور ان کی کسر نکل جاتی ہے 2 دفعہ گرمیوں کے روزے میں. تو یہ ایسا اللہ نے سرکل کی طرح گھما دیا. بقرعید میں ایسا ہی ہے، کبھی گرمیوں میں آپ گوشت کھاتے ہو، کبھی سردیوں میں کھاتے ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تجارت کی بہت ساری چیزیں اس سے وابستہ ہیں، تجارت کے بہت سارے حکام اس لیے، یعنی آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو اس میں بہت ساری خوبیاں آپ کے سامنے آئیں گی. اور ایک بہت بڑا فائدہ غریبوں کو یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد ان کو 1 مہینے کی تنخواہ غریبی میں مل جاتی ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بس بھائی 3 سال کے بعد شمسی مہینے میں اور قمری مہینے میں 1 مہینے کا فرق آ جاتا ہے 3 سال کے بعد. اب میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں، ہمیں جو وظائف ملتے ہیں وہ اسلامی سال کے حساب سے ملتے ہیں. جیسے 1 محرم ہے نا، کل 1 محرم ہے، تو 1 محرم کو ہمیں وظیفہ ملتا ہے، ہمیں جنوری فروری کے حساب سے نہیں ملتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آ جائیں کہ آج آپ کو وظیفہ ملا ہے جیب بھری ہے ذرا کچھ ہو جائے مولوی صاحب. ویسے ہی میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اب 1 محرم کو ملا، پھر 1 سفر کو ملا، ہوتے ہوتے ہمارا سال 10 دن پہلے ختم. تو 3 سال کے بعد 1 مہینے کا وظیفہ شمسی حساب سے غریبی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ تو اسلام نے ایسا طریقہ وضع کیا جس میں جو ظاہر ہے جو کمپنیوں کے مالک ہوتے ہیں نا وہ تو سیٹ ہوتے ہیں، وہ تو تنخواہیں دیتے ہیں، ملازمین کو نہ چاہتے ہوئے بھی 3 مہینے کے بعد 1 مہینے کی غریبی بولو بھائی مل جاتی ہے. یہ بھی فائدہ اس میں ملازمین کا جو دفتروں میں یا کہیں بھی ملازمت کرتے ہو. تو اور بہت سارے ہیں، میں اب تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ ہمیں اس میں سال گزرنے میں سبق کیا ملتا ہے. تو یہ تو میں نے مختصراً اس پر بتایا کہ اسلام نے چاند کو معیار کیوں بنایا، سورج کو معیار کیوں نہیں بنایا. باقی سورج کی اپنی ایک حیثیت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے مہینوں کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے سردی گرمی خزاں بہار کا پتہ چلتا ہے. اب آپ کسی کو بتائیں گے بھی مارچ میں بہار کا مہینہ آتا ہے ہمارے یہاں، تو آ جائے گا بھی وہ مارچ میں، وہ ہمیں پوری زندگی ہمیشہ مارچ میں ہی آئے گا. وہ سورج کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس کا میں منکر نہیں ہوں.
میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ شریعت نے چاند کو سورج پر ترجیح کیوں دی ہے، اس کی وجہ ہے. تو یہ ایسا کیلنڈر ہے جو آسمان میں لگا ہوا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور ایک اتنی بڑی حکمت تو نہیں ہے لیکن ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ یہ جو چاند کا سیٹ اپ ہے نا، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس دن جب ہم رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کا اپنا ایک لطف اور اپنا ایک مزہ ہے. چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، بعض دفعہ اعلان ہوتا ہے ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کتنی خوشی ہوتی ہے ایک دم. عید میں تو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. انگریزوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ جی 25 دسمبر کو ہی عید ہے. ہمارے ہاں کیسی افراتفری ہوتی ہے، آج پتہ نہیں چاند رات ہے یا نہیں ہے. اعتکاف والے وہاں مسجد کے جوتوں والی جگہ پہ ایڑیاں رکھ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ چاند کا اعلان ہو اور فوراً پنجے باہر نکال دیں. لیکن اس ڈر سے ایڑی باہر نہیں نکالتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلان ہو کہ چاند نظر نہیں آیا. تو یہ جو ایک اسلامی تہوار میں ایک عجیب سی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اور سب کے دل عجیب ہل رہے ہوتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے. یہ بھی ایک یعنی اسلامی تہوار کے مزے کو دوبالا کر دیتی ہے یہ چیز. شاپنگ کے لیے لوگ نکلتے ہیں، بھائی ہو سکتا ہے 29 کا ہو سکتا ہے. میں پورے اس رمضان میں اس چکر میں بیٹھا ہوا تھا کہ 30 روزے پورے ہوں گے، کیونکہ فلکیات والوں نے کہا تھا 30 روزے ہوں گے. ہم بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، کچھ بھی نہیں گھر کے لیے خریدا، نہ عید کے لیے کچھ. ابھی ایک دن ہے، ابھی جلیبیاں وہ کیا ہوتی ہیں، سوئیاں ووئیاں اور کھانے پینے کی چیزیں، دودھ وہ لے لیں گے چاند رات اگلے دن. گھر والوں کو بتا دیے فکر کی ضرورت نہیں ہے، 30 دن پورے ہوں گے. ہمارا ایک ذوق، سلیم بھائی کا ذوق یہ کہہ رہا ہے، ذوق سلیم ہوتا ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچانک اعلان ہو گیا چاند ہے کل. اب جب بھاگیں دودھ کی دکانوں پہ وہ خالی برتن رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب سی ایک صورت حال ہوتی ہے. تو ایک تہوار جو ہے نا بڑے جوش و خروش سے منا لیا جاتا ہے، ایک دم پیغامات جانا شروع ہو جاتے ہیں، وہی عید مبارک چاند. اس سے پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مفتی منیب صاحب کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے بھائی، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی یعنی پورے ملک میں چاروں صوبوں میں اس رات سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ مفتی منیب صاحب. تو علماء کو پروٹوکول بھی مل گیا اس بہانے کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، آج ان کی بات سنی جائے گی، آج ان کی بات غور سے سنی جائے گی. اب تو لوگوں میں تھوڑا ذوق ختم ہو گیا، ورنہ ہمارے بچپن میں تو پورا محلہ سڑکوں پہ نکل جایا کرتا تھا چاند دیکھنے کے لیے. تو یہ ایک تجسس بھی پیدا ہوتا ہے. اس سے جو ہے نا اسلامی تہواروں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا تجسس رہتا ہے. باقی یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک دفعہ یہ جو اسلامی سال کی ابتدا کیسے ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی سرکاری کاغذ پہ کوئی لیٹر آیا، اس پہ ڈیٹ ڈلی ہوئی تھی شعبان کی فلاں تاریخ. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ شعبان کون سے مہینے کا ہے، ہمیں کیا پتا اس کا کون سا شعبان ہے. تو حضرت عمر نے یہ مشورہ کیا. حضرت عمر کی بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی بھی نئے کام کا آغاز کرتے تو صحابہ کو بلا کے مشورہ ضرور کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بس آرڈر جاری کر کے سب پہ اپنی رائے کو مسلط کر دیا. مشورہ لیتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کو بلایا کہ بھئی عیسائیوں کا اپنا ایک نظام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ان سے الگ ایک قوم ہے، ہمارا کوئی نظام ہونا چاہیے، ہم بھی سال کی ابتدا کریں گے، پھر وہ اسی حساب سے چلیں گے ہم. یہ حضرت عمر کا بہت بڑا احسان. صحابہ کے مشورے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً یہ مشورہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال مکہ کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں، ہجرت کی ہے، وہ مسلمانوں کا پہلا سال کاؤنٹ ہوگا، پہلی اکائی ہے وہ، وہاں سے سال کی ابتدا ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. اب دیکھو یہاں بہت سارے اسباق ملتے ہیں ہمیں. حضرت عمر اور صحابہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ نبی جس سال پیدا ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کا، بولو بھائی، پہلا سال ہوگا. نہ، اس کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ اس میں سالگرہ کا تصور آ رہا ہے، پیدائش منانا. یہ کام نہیں کیا. اس میں بہت ساری فساد تھے کہ مسلمان دھوم دھڑکے سے منانا شروع کر دیں گے ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ہے. جب بھی سال گزرے گا تو کیا یاد آئے گا؟ بھئی پیدائش ہوئی ہے. اس میں بدعتیں اور خرافات کی طرف ذہن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنا یوم پیدائش نہیں منایا. دوسرا آپشن کیا تھا؟ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس دن اسلامی سال کی
ابتدا ہو، یعنی پہلا سال وہ ہو. بھائی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی وفات کے مطابق، جو ان کے خیال کے مطابق، تو مسلمان کس کو؟ وہی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے. نہ نہ یہ کام بھی نہیں کیا، کیونکہ اس میں برسی کا تصور آ جائے گا. برسی، بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی غم منانا شروع کر دیں گے، مرثیے شروع ہو جائیں گے، کالے کالے کپڑے پہن کے لوگ گھومنا شروع کر دیں گے. ہمارے نبی کی موت ہوئی تھی، اتنے سال ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے. شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ بلا وجہ کی خوشیاں مناؤ، یہ بھی نہیں چاہتی کہ بلا وجہ کا غم مناؤ. شریعت آپ کو پریکٹیکل لائف میں لانا چاہتی ہے، عملی زندگی میں کچھ کرو. بھائی تم نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد تمہیں باعمل بنانا ہے، باعمل. تو نبی کی پیدائش یہ تو اللہ کی طرف سے ایک دین تھی، نبی کی موت یہ تو اللہ کا ایک فیصلہ تھا. ہمارے لیے جو سبق ملتا ہے وہ کس میں؟ کہ جس دن نبی نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، تو وہ دن اسلامی تاریخ میں پہلا سال. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی سال تبدیل ہوگا تو ہم سے عیسائیوں سے کوئی پوچھے گا بھائی سن 2017 کا مطلب کیا ہے، وہ کہیں گے 2017 کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھے ہوئے 2016 سال ہو چکے. لیکن اس میں سبق کیا ہے؟ کوئی سبق نہیں ہے. بھائی ان کے آسمان پہ اٹھنے سے تمہیں کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ بھی سبق نہیں ملتا. ہم سے جب کوئی پوچھے گا کہ بھئی یہ 1437 ہجری ختم ہو کے 1438 شروع ہو رہی ہے، تو 1438 کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اپنے ملک تک کو چھوڑ دیا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا، تو اس عظیم واقعے کو گزرے ہوئے 1437 سال مکمل ہو چکے ہیں. تو فوراً ایک سبق ملتا ہے، بھائی انہوں نے یہ کیا تھا تو ہمیں بھی کچھ قربانی دینی چاہیے. نہیں یاری میرا خیال ہے بس. اسلام ہر چیز میں عمل کی طرف ترغیب دیتا ہے. بھئی ایسا کام کرو جس سے عمل کو شہ ملے، عملی زندگی میں آؤ. مرثیے پڑھ لینا کسی کی موت پر، رو لینا. تبھی شریعت نے اتنا سخت حکم دیا کہ کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. 3 دن کے بعد تعزیت کرنا بھی مکروہ ہے. کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، 3 دن گزر گئے، اب شریعت کہہ رہی ہے اب جا کے تسلیاں نہیں دو، آپ کے ابا کا انتقال ہوا، بہت افسوس ہوا. یہ تو غم کو بڑھا رہے ہو آپ. بھئی ہو گیا 3 دن تک رو لیے دھو لیے، صبر کی تلقین ہو گئی، 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلا کہ بھئی غم زدہ ہیں دوسرے لوگ ان کو کھانا لا کے کھلا دیں، بس اب کاموں میں لگو. ابا گئے ہیں، اماں گئی ہیں، تم نے بھی کل جانا ہے. تم کون سا یہاں ہمیشہ بیٹھے رہو گے؟ آج تم رو رہے ہو، کل تمہارے پیچھے لوگ رو رہے ہوں گے. تیاری کرو، کام کرو، کچھ محنت مزدوری کرو، دفتر جاؤ، آفس جاؤ، گھر میں کھانا پکاؤ. اب آپ نے جناب 6 مہینے تک گھر میں کھانا نہیں پکا رہے کہ جب بھی کھانا پکتا ہے ابا کی یاد آتی ہے، ابا کی یاد آتی ہے. بھائی کل آپ بھی مرو گے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ نہیں ہو. ملاقات ہو جائے گی، آج وہ گئے ہیں کل تم جاؤ گے، سب نے جانا ہے. تو شریعت ایسے کام کی ترغیب نہیں دیتی. تبھی دیکھیں میت کو بہت جلدی دفنانے کا حکم ہے، بہت جلدی، کیونکہ میت جتنی دیر تک رہے گی آپ اپنا ٹائم ضائع کرو گے رونے دھونے میں. اب بہت سی قوموں میں کیا ہوتا ہے، ایک انگریز نے مجھے بتایا، میں نے ان سے میت کے بارے میں کچھ پوچھا، میں نے کہا تم لوگ کے یہاں بندے کیسے مرتے ہیں؟ کھورے سے گپ شپ چل رہی تھی. کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد؟ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے جیسے ہی دنیا سے تشریف لے گئے سب سے پہلے فون کیا جاتا ہے گورکن کو، بھائی قبر کھدواؤ. جو دیندار گھرانے ہیں، اب تو ہمارے یہاں بھی حساب کتاب خراب ہونا شروع ہو گیا. میت کو چوک پہ لا کے لٹا دینا، پھر پوری دنیا اس کی زیارت کی. جیسے دلہن ہوتی ہے نا، اس کی پورے محلے پڑوس کی خواتین آتی ہیں دلہن دیکھنے کے لیے کہ بھئی ان محلے میں نئی دلہن آئی ہے، تو منہ دکھائی کے کچھ پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں. ابھی میت کا بھی یہی حساب کتنا. دلہن تو اور خواتین کے لیے دیکھنے کی چیز ہے، سر دھج کے کوئی محلے میں کوئی نئی انٹی آئی ہیں ٹھیک ہے، تو چلو خواتین کو ایک دلچسپی ہوتی ہے، ہم جا کے دیکھنے کا. تو مردوں کا بھی بڑا دل کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی ہمارے معاشرے میں ایسا بھی سیٹ اپ ہے نہیں. لیکن بے حیائی جس طرح سے پھیل رہی ہے، تو جس طرح انٹیاں جا رہی ہیں اس طرح انڈے بھی جانا شروع ہو جائیں گے کچھ دنوں میں، ایسا لگتا ہے. تو دلہن تو چلو محلے پڑوس کی خواتین آ رہی ہیں، کچھ منہ دکھائی کے پیسے بھی دے رہی ہیں، سمجھ میں آتا ہے. لیکن میت تو بھائی میت ہے، وہ تو چھپانے کی چیز ہے، وہ کوئی نمائش کی چیز نہیں ہے. اس کو بھی چوک ملا کے رکھ دیتے ہیں. اور میری وصیت یاد رکھو، میں بتا رہا ہوں، میں مر گیا، مرنا تو سب نہیں ہے. میری میت اگر کسی نے چوک پہ لا کے رکھی نا، وہیں اٹھ کے چماٹ ماروں گا کھینچ کے، بتا رہا ہوں میں. وہیں میں آنکھ کھولوں گا اور تھپڑ لگا کے دوبارہ مر جاؤں گا میں. مذاق کے علاوہ حالات
پھر ایسا نہ ہو کہ ساری قوم مری ہوئی ہو نیچے خوف کی وجہ سے. وصیت خوب اچھی طرح یاد رکھیں. جو بھی اس موقع پر موجود ہو بولو مولوی صاحب نے سختی سے منع کیا ہے, سختی سے. فوراً چھپاؤ اور اس کو دفن کرنے کی کوشش کرو فوراً. صرف جو قریبی اولاد ہوتی ہے, بیوی بچے ہوتے ہیں, وہ چلو ان کا ٹھیک ہے, وہ بھائی بھائی ہو گیا. باقی ایسے لا کے رکھنا میں بھی دیکھوں میں بھی دیکھوں, کیوں دیکھو, کیا ہے, نمائش لگی ہوئی ہے, کوئی ٹکٹ لگا ہوا ہے, جیسے کیا بولوں میں, کیا تشبیہات دوں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ اسلام اس چیز کو نہیں, اس سے غم بڑھتا ہے. بس چلے گئے دنیا سے, اب کرنے کا کام ہے ان کے لیے دعائے مغفرت اور صدقات و خیرات. دوستی کا حق ایسے ادا ہوتا ہے, دعا کرو ان کے لیے. دیکھنے کا شوق ہے, قبر میں میت کو اتار دیا پھر آ کے دیکھ رہے ہیں, میں نے نہیں دیکھا. کیا ہو جائے گا جب تو بھائی کیا کر لے گا دیکھ کے, نہیں دیکھا تو کون سی قیامت آ جائے گی. تم بھی کل لیٹے ہوئے ہوگے قبر میں, ساتھ والی ان کی بھی کھود دو بھائی, یہ بھی ان کو بتا دو کل تم نے بھی یہاں آنا ہے. یہ وہ حرکتیں ہیں جو غیروں سے سیکھی ہیں ہم نے, یہ اسلام نہیں ہے. تو چوک پہ نہ رکھا کریں اور ناک میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے میت کے, پھر اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں, پھر فیس بک پہ میرے ابا چلے گئے دنیا سے, یہ فیس بک پہ سب ان کو دیکھ رہے ہیں, پھر کمنٹس کر رہے ہیں. یہ غم بڑھانے والی بات ہے, غم منانے والی صورتحال ہے. نہ شریعت غم منانے کا حکم دیتی ہے اور نہ غم بڑھانے کا حکم دیتی ہے. غم کو منانے کی بھی اجازت نہیں ہے, غم کو بڑھانے کی بھی اجازت نہیں. اور آج کل علماء کے ساتھ یہ بہت بڑا برا سلوک ہو رہا ہے. 24 گھنٹے کے بعد ان کو دفنایا جاتا ہے. یہ بہت بے اکرامی ہے میت کی, بہت زیادہ بے اکرامی ہے. میت کا اکرام یہ, اسے مٹی میں چھپاؤ, جلد سے جلد جا کے, جلد سے جلد چھپاؤ اس کو مٹی کے اندر. اتنی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ ایک شہر میں میت ہوئی ہے تو اس کو دوسرے شہر میں لے کے جاؤ فوراً اس کو. اگر اس سے محبت ہے آپ کو, کرنے کا کام یہ نہیں ہے جا کے دیکھو مجھے, میں رہ گیا مجھے دکھا دیں. یہ کرنے کا کام یہ ہے کہ جیسے ہی موت کی اطلاع ملی اس کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ, اللہ اس کی مغفرت کر دے, اس کے لیے صدقات و خیرات کرو. وہ ساری زندگی کرتے رہو. یہ کام نہیں ہوتا, یہ کام آج کے مسلمان سے نہیں ہوتا. تو یہ کرنے کا کام ہے. اور یاد رکھو مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا ہاسپٹل میں, عورت کو جیسے ہی اطلاع ملی ہے فوراً لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کی طرف بھاگے. وہ شوہر کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل میں نہیں جا سکتی, کیونکہ شوہر کی موت کی اطلاع کے فوراً بعد عورت پر عدت, بولو نا بھائی, لازم ہو جاتی ہے. اور عدت کہاں ہوتی ہے؟ ہاسپٹل میں ہوتی ہے, قبرستان میں ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے. بڑی بڑی دیندار خواتین جیسے ہی شوہر کی موت, نہیں میں دیکھوں اب بچوں کے ابا کو, میں جا کے دیکھوں, ہائے میرے میاں چلے گئے دنیا سے, میں جا کے دیکھوں. گھر میں رہو بھائی, گھر میں چلے گئے, اب آپ کے دیکھنے سے زندہ نہیں ہو جائیں گے. وہ مرے ہی آپ کی دیکھنے کی وجہ سے ہیں, وہ آپ کی وجہ سے مرے ہیں, پھر جا کے ان کو ٹینشن دے رہی ہو. مذاق کر رہا ہوں, کوئی حقیقت نہ سمجھیں, لیکن بہت سے بیچارے اس وجہ سے بھی مرتے ہیں. تو اب نہ دیکھیں, آپ گھر میں رہیں, کوئی بات نہیں. اگر دکھانا ہوا تو گھر میں لے آؤ, وہ اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے, اس میں وہ نہیں ہے. بہت سے لوگ نے مرنے کے بعد نکاح ختم تو شوہر کو نہیں دیکھ سکتی ہے, شوہر کو غسل نہیں دے سکتی, تو شوہر کو دیکھ لے. وہ اگر گھر میں لے آئے پھر ٹھیک ہے. بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ بھی جب غسل دینے کے لیے گھر میں لانا پڑے, اور پھر اس کو جو ہے دفنا دو جا کے. تو اس کو رکھتے ہیں, وہی فلانا آ رہا ہے, تو منجلا آ رہا ہے, تو وہاں سے بیٹی آ رہی ہے امریکہ سے, تو وہاں سے جاپان سے داماد آ رہا ہے, آسٹریلیا سے بہنوئی آ رہا ہے. تو کچھ بھی نہیں کریں گے یہ آ کے, اس میت کو زندہ نہیں کر سکتے. جو جلا گیا اس کو دیکھنے سے نہ اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کون کر. مجھے جب بوڑھا تھا اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تو خدا کی قسم ثواب ملتا. اپنے بوڑھے ماں باپ کی زیارت کے لیے کہیں سے بھی سفر کر کے آؤ, اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا, اتنا رو رہی تھی, مجھے بہت ترس آیا. کہہ رہی ہے میرا باپ ہاسپٹل میں بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے اور میرا شوہر مجھے پاکستان جانے نہیں دے رہا. ایسے ایسے خبیث شوہر ہے نا, میں آپ کو کیا بتاؤں. بات ایک خاتون کا فون آیا, کہہ رہی ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی, رخصتی ہو گئی, سسرال چلی گئی, 5 سال ہو گئے ہیں, مجھے میری بیٹی کے سسرال والوں نے بیٹی سے ملنے نہیں دیا. ایسا بلک بلک کے رو رہی تھی کہ میرے آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہ رہے تھے.
کیونکہ ماں کی ایک عجیب ممتا ہوتی ہے، ایسا درد تھا اس کی آواز میں. فون پہ بس بات کرانے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بچی اب ہمارے گھر میں آ گئی تو اب ہمارے حکام اس پہ چلیں گے. تو اس نے کہا کہ وہ مجھے ملنے نہیں دیتے میری بیٹی سے. میں نے کہا بیٹی بھاگ کے کیوں نہیں ہے؟ بیٹی پہ اتنا روب رکھا ہوا ہے کہ نہیں بھائی اب یہاں ہو تو اب ہماری مرضی کے بغیر نہیں جانا. 5 سال ہو گئے ماں سے ملنے نہیں دیا. کیسے ماں اپنی بچیوں کو پالتی ہے، کیسے جگر کا ٹکڑا بنا کے رکھتی ہے. اس میں اتنا تنگ ظرف ہونا، اتنا تنگ. ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ ایسا ہے کہ بیوی جب کہا کرے نا ابا اماں سے ملنا ہے، اسے فوراً جانے دیا کرو. بولا ابا اماں سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس میں کوئی اتنا تنگ ظرف رکھنا اپنا کہ میرے گھر سے چلی جائے گی تو کھانا کون پکائے گا، تو روٹی کون پکائے گا، تو یہ کون کرے گا. تو اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی مستقبل میں سوچ لیا کرو میرے بھائی. تو میں نے اس خاتون کو مشورہ کیا دیا، میں نے کہا طلاق لے لو ایسے آدمی سے. الٹا مشورہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا طلاق لو، کیونکہ 5 سال میں ملنے نہیں دیا. اب اگر ملنے دے بھی دیں گے تو پھر اگلے 5 سال تک، یا 1 سال میں بھی اگر ایک دفعہ ملنے دیں تو جس ماں نے بیٹی کو پالا اور اس کے دل میں بھی محبت اور بیٹی کے دل میں، میں نے کہا ان نالائقوں سے طلاق لو. طلاق بٹھا دو گھر میں، بغیر شوہر کی زندگی گزار لے. میرا خیال ہے کہ یہ آسان زندگی ہے. ماں اور بیٹی کے رشتے جو اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اس کو جدا کر دینا، یہ جہنم میں جائے گا تمہارا داماد بھی اور یہ تمہارا سسرال بھی. ایسے جہنمیوں کے پاس اپنی بیٹی کو رکھا ہوا، اس کی تربیت کے برے اثرات پڑیں گے. اس نے کہا میرا بھی یہی موڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ان کمبختوں کو عقل بھی جب آئے گی، جب آپ اس کو لے کر آؤ گی گھر میں بٹھاؤ گی. طلاق تک مجھے پتا تھا نوبت آئے گی نہیں. جب یہ گھر میں لا کے بٹھا دے گی نا کہ نہیں بھیج رہی جاؤ، ان کو پتا ہے کہ کوئی دوسری اتنی شریف اس زمانے میں ملے گی نہیں کہ جس کو 5 سال تک روک لیا اور وہ رکی بھی رہی. وہ کہے گی میں جا رہی ہوں نکل. صحیح ہے نا. شریف کوئی شریف مل جائے نا کسی کو، شریف شرفا، بعض لوگ اس کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ان لوگوں کو پھر میں ان کو شیر بناتا ہوں، بولتا ہوں جاؤ ان سے تمیز سے بات ہی نہیں کرو. ایک خاتون کا فون آیا کہ مجھ سے شادی سے پہلے کوئی کہیں دوستی، کہیں غلط بیچاری سے کہیں بوائے فرینڈ وغیرہ بن گیا ہوگا، غلط کیا، اچھا نہیں کیا. اس نے شادی ہو گئی تو میں ساری پرانی زندگی کو بھلا کے اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی. میرے میاں نے کسی موبائل کمپنی سے جا کے میرے پرانے ریکارڈ نکلوا لیے، پرانی کالیں جتنی بھی تھیں نکلوا لی، اور کہا کہ تمہاری تو فلاں سے بھی دوستی تھی، فلاں سے بھی دوستی تھی. اب وہ خاتون بیچاری روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میں نے بہت معافیاں مانگی، مجھے معاف کر دو، وہ پہلے کی باتیں، اب اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو. لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا آپ نے کتنی دفعہ معافی مانگی؟ اب وہ مجھ سے پتہ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے گناہ تو نہیں مل رہا، میرا میاں مجھ سے ناراض ہے بھائی، تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور مجھے ذہنی ٹارچر بھی کرتا رہتا ہے ہر وقت. اور ہر تھوڑے دن کے بعد اپنی ماں کے گھر مجھے لا کے، یعنی میری ماں کے گھر چھوڑ کے آ جاتا ہے، میں نہیں رکھتا تمہیں، پھر میں مناتی ہوں تو لینے آ جاتا ہے. تو مجھے بڑا سخت ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے. میں نے کہا آپ نے توبہ کر لی ماضی سے؟ اس کا خیال یہ تھا کہ میں اسے اور ڈراؤں گا، کہوں گا وہ یہ تو بہت خطرناک کام کیا آپ، اور یہ شوہر کے تو قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، آپ اس کے سجدہ کریں، اس کو جا کے اس کو منائیں، ورنہ کیا ہوگا جہنم میں چلی جائیں گے آپ. میرے سے یہ ٹوپی ڈرامے نہیں ہوتے. جو شریعت کا حکم ہے وہ بتاتا ہوں میں. پہلے شریعت بتاؤ، بعد میں سیاست اور وہ آپس کے مسائل کے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ نے اللہ سے بھی توبہ کر لی نا اچھی طرح سے؟ یہ تو ضروری ہے. ہاں بھی توبہ کر. شوہر سے اچھی طرح معافی بھی مانگ لی آپ نے؟ مانگ لی، جو آپ کا فرض، اس کے پتہ چل رہا تھا کہ اچھی طرح معافی مانگی. میں نے کہا اب آپ نے اگر مجھ سے مشورہ لیا ہے بھائی سمجھ کے، میرا مشورہ یہ کہ اب دوبارہ اس سے تمیز سے بات نہ کرو. آپ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس سے بولو کہ میرے سے ماضی میں غلطی ہوئی ہے، تم سے حال میں غلطی ہوئی، تم کو یہ اتھارٹی دی کس نے کہ تم میری ماضی کی پرانی کالیں نکلواؤ؟ یہ کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ کسی کی پرائیویسی میں گھسنا کہ کون ماضی میں کیا کرتا تھا، کون کیا کرتا تھا، اس کی تجھے اجازت کس نے دی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال بات. اور اس سے بولو کہ تیرا ماضی بہت اچھا تھا کیا، تو دودھ سے دھلا ہوا ہے؟ میں نے کہا تو تڑاک سے بات کرو ایسے آدمی سے، تو کردار پہ شک کر رہا ہے اپنی بیوی کے، اور پرانی باتیں اکھاڑ کے موبائل کمپنیوں سے ریکارڈ نکال کے اس کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے. میں نے کہا یہ اس طرح سے سمجھ میں آئے گا اس کو پتا چل گیا میری اتنی نیک پرہیزگار بیوی ہے کہ اس کو میں بلیک میل کر رہا ہوں. اور میں نے کہا یہ جو آپ کو آپ کی اماں کے گھر بٹھا کے آتا ہے نا، یہ گل چھڑے اڑانے کے لیے بٹھا کے آتا ہے. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ. یہ عیاشی کرتا ہے. جو خود کردار کے برے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے کردار پہ معمولی چیزوں پہ شک کرتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے لکھوا لو یہ کردار کا اچھا آدمی نہیں ہے، کردار کا اچھا آدمی نہیں ہے. میں نے کہا اب اس سے ٹیڑھی آنکھوں سے بات کرنا.
ٹھیک ہے نا, ٹیڑھی آنکھوں سے, کہ نہیں میرے میاں ہیں. میں نے کہا پھر فون بند کریں, جو آپ کے میاں ہیں تو جاؤ الجھو اس سے. 1 سال ہو گیا معافی مانگتے مانگتے, پورے سال میں معاف نہیں کیا اس نے. یہ کیسا میاں ہے بھائی؟ میاں تو اپنی بیوی کو تحفظ دینے کے لیے ہوتا ہے, اس کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے ہوتا ہے, اس کی عزت کو اچھالنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. میں نے کہا اس سے خدا کی قسم, میں نے کہا آپ سے اتنا بڑا جرم نہیں ہوا جتنا آپ کے شوہر سے جرم ہوا ہے. یاد رکھو کوئی آدمی اگر زنا بھی کر لے یہ بھی مجرم ہے. کسی نے اس کے زنا کو دیکھا اور لوگوں میں جا کے بتانا شروع کر دیا, یہ اس سے بڑا مجرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس نے کسی کا راز فاش کیا قیامت میں اللہ اس کے گناہوں کو سب کے سامنے فاش کر دیں گے کہ یہ خود ایسا تھا اور دوسروں پر جو ہے نا یہ کیچڑ اچھالتا تھا. اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی کو گناہ میں دیکھ کر اترانے کی کوشش کی, اس کو تانا اور طنز کرنے کی کوشش کی, مذاق اڑایا, طنز کیا, جبکہ پتہ ہے کہ بھئی یہ اس کا ایک ذاتی عمل ہے جو اللہ اور اس کا معاملہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اس گناہ میں خود مبتلا ہو جائے, خود مبتلا ہو جائے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا اس آدمی سے تمیز سے بات نہیں کروا. بولو ہوا ہے تو ماضی میں ہوا ہے نا, تو کیا ہے, تو میرا باپ ہے یا تو میرا پیر و مرشد ہے تو مجھے ڈانٹ رہا ہے, شوہر ہے تمیز سے رکھنا رکھ ورنہ نکال مجھے, طلاق دے. پھر وہ خاتون عورت میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, اچھا میں اب اس طرح سے بات کروں گی, ٹھیک ہے, بڑا نا ایک حوصلہ تھوڑا سا پیدا ہوا. پھر دن کہہ رہی میں نے تھوڑا سا ٹیڑھے لہجے میں بات کی. میں نے کہا دیکھیں, پھر اس نے وہ حدیثیں سنانا شروع کر دی, شوہر کے حقوق, تم تمیز سے بات نہیں کر رہی ہو. اور پھر جو ہے نا ایسے وہ سمجھانا شروع کر دیا, یوں ایسے الٹا سیدھا جو بھی ہوتا ہے, کہ نہیں تم نے تو یہ کیا. تو مجھے خیال آیا اگر میں اسی حال میں مر گئی, میرا شوہر مجھ سے ناراض ہوا. میں نے کہا آپ مر جاؤ تو بہتر ہے آپ کے لیے, یہ زیادہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے, آپ کے بھائیوں کے لیے بھی, وہ بھی ٹینشن میں آئے ہوئے ہوں گے خام کر کے. میں نے کہا آپ نے مجھ سے مشورہ لیا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے, اگر آپ کو میرا مشورہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر جائیں کسی اور سے مشورہ کریں. مشورہ یہی ہے کہ ایسے آدمی یہ تمیز سے بات کرنے کے لائق, کتنا ہی پتھر دل ہو, آدمی جب معافی مانگ لیتا ہے اس کو خود بھی تو ڈرنا چاہیے کہ میں کسی کے جرم کو معاف نہیں کر رہا, کل اللہ میرے بھی تو جرم پہ پکڑ سکتے ہیں. ایسے کیسز آتے ہیں. ایک لڑکی کی شادی ہوئی, اس بیچاری نے کہیں اپنے ماضی کی کوئی برائی تھی اپنے میاں کے سامنے بیان کر دی. عورتوں بھی تو بیوقوف اور احمق ہوتی ہیں, کیا ضرورت ہے تمہیں اپنے ماضی کے قصے لے کے بیٹھنے کے اس کے سامنے. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا اس پہ, کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے آج سے تم ہی میری کائنات ہو, تم ہی میری راحت ہو, تم ہی میری مسرت. تو اس کا تو مطلب یہ تھا بس میرے لیے پوری کائنات تم ہی ہو, مسرت خوشی اور راحت بھی تم ہی ہو. تو جواب میں کہتی ہے اچھا اگر راحت مسرت اور کائنات سب آج سے میں ہی ہوں تو آج سے تم ہی میرے ستار بھی ہو, غفار بھی تم ہو, وسیم بھی تم ہی ہو اور کلیم بھی تم ہی ہو. اپنے سارے بوائے فرینڈ کے نام اپنے شوہر کو بتا دی. وہ کہہ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کہہ رہی جیسے تمہاری اتنی ساری فرینڈس کی تم نے سب کو چھوڑ دیا, ہم نے بھی چھوڑ دیا. تو بعض بیوقوف عورتیں ہوتی ہیں, اپنے گناہ کو فاش کرنا بھی گناہ, یاد رکھو اپنی عزت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جان کی حفاظت, جان بچانے کے لیے سور کھانا بھی جائز ہے, خنزیر کھانا بھی جائز ہے. اس کے بعد سب سے پہلے کس چیز کی حفاظت ہے؟ عزت کی حفاظت. تیسرے نمبر پہ مال کی حفاظت ہے, دولت کی حفاظت. عزت پہلے ہے, دولت بعد میں. لوگ دولت کا پہلے خیال کرتے ہیں, عزت کا پہلے جنازہ نکل جائے. عزت انسان کی پہچان ہی اس کی عزت سے ہے. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا, آپ کسی کو نہ بتاؤ, توبہ کرو اللہ کے سامنے, چھپاؤ. کیوں اپنی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو لوگوں کے سامنے؟ تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں, شادی ہوئی ہے شوہر کے سامنے, تو سارے وہ اتنا شوہر نے وہ محبت دی تو سارے اپنے پرانے راز فاش کر دیے. مخلوق کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے, اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. 100 سال گناہ کر کے آؤ, توبہ کر لو, اللہ سارے معاف کر دیتا. سچے دل سے اگر توبہ کی, اللہ بس ہو گیا اب نہیں کروں گا, سارے معاف کر دے گا. اللہ فرشتوں کے رجسٹر سے وہ مٹا دیتے ہیں, جس زمین پہ گناہ کیا وہ ریکارڈنگ ختم ساری, اور دوبارہ اس گناہ پہ تانا نہیں دیتے. لیکن انسان کا ظرف کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. اس کو جب آپ کا ایک عیب پتہ چل گیا, کہیں لڑائی جھگڑا پھڈا ہوا, فوراً تانے دینا شروع کر. بھائی تو ہے تو وہی نا, ہے تو وہی, تو نے تو خود بولا تھا کہ میں ایسا ہوں.
کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گناہ کو چھپاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ انسان سے رات کی تنہائیوں میں کوئی گناہ ہوتا ہے, وہ چھپ کے توبہ کرتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, اللہ معاف کر دیتے ہیں, یہ قابل معافی ہو جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ وہ اپنے راز کو لوگوں کے سامنے فاش کر دیتا ہے, رات میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین, جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں اللہ ان کو معاف, بولو بھائی, نہیں کرتے. پرانی کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے, اس قصے کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے سند کی, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے نا وہ مضمون درست ہے. قصے کا مجھے معلوم نہیں کہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, لیکن بعض قصے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہوتا ہے, جو سبق مل رہا ہوتا ہے, وہ شریعت سے ثابت ہوتا ہے. تو پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, تو آپ اللہ سے پوچھیں کہ کیا اللہ میری اس توبہ کو قبول کر لے گا اگر میں اس گناہ سے توبہ کر لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا کہ ہاں اس عورت سے کہو توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا. آگے حضرت موسیٰ نے اس عورت کو بتایا تو عورت کہتی ہے اب اتنا بڑا گناہ ہے, دوبارہ پوچھ کے آئے, پتہ نہیں آپ صحیح بھی کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے, تو بہت بڑا گناہ ہے, چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, دوبارہ پوچھ کے آئیں. دوبارہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے, تو اللہ نے کہا کہ اس کو بتاؤ کہ ہاں ہاں معاف ہو جائے گا, توبہ کر لو. پھر حضرت موسیٰ آئے اس کے پاس, اس عورت کو بتایا بھائی اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا ہے توبہ کر لے معاف ہو جائے گا. پھر وہ کہتی ہے موسیٰ دوبارہ جاؤ, میں بتا رہی ہوں, ایسا نہ ہو آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہو, معمولی نہیں ہے, بہت بڑا ہے. پھر اللہ نے کہا بھائی ہو جائے گا. چوتھی دفعہ میں حضرت موسیٰ سے کہنے لگی اے موسیٰ ذرا پورا کلیئر بات کر کے آؤ, میں شادی شدہ عورت ہوں, میرے بچے ہیں اور مجھ سے زنا ہوا ہے, یہ پوچھ کے آؤ, یہ بھی ہو جائے گا معاف. کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ نہیں ہوگا. اللہ نے کیا کہا, اب نہیں ہوگا. کیوں کھود کرید میں لگے ہوئے ہو, اتنا کیوں گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہو بھائی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں نے اس خاتون کو بھی کہا, میں نے کہا آپ سے خدا نہ خواستہ اس سے کوئی زنا یا بدکاری نہیں ہوئی تھی, ایسا کوئی جرم نہیں ہوا اس سے, بس وہمی آدمی تھا اس کا میاں شکی. تو میں نے کہا کہ بھائی جو بھی تھا توبہ کر لی, بھول جاؤ ماضی کے قصوں کو. لیکن اللہ نے معاف کر دیا, سب نے معاف کر دیا, شوہر صاحب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ مخلوق کا ظرف ہے, تو اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہ. میں اس خاتون کا بتا رہا تھا, وہ کہتی ہے میں نے کوئی ماضی میں کوئی غلطی ہوئی تھی, اپنے میاں کو بتا دی غلطی سے, محبت کے جوش میں, کہ ہم دونوں ایکچولی ایسے ہوتا ہے نا آج کل کہ کوئی سارے راز میں تمہیں بتاؤں گی, تم سارے راز مجھے بتا دینا. اسی سے ہماری یہ فلموں سے سیکھتے ہیں, ڈراموں سے. میں چاہتا ہوں اپنی ساری چیزیں تم سے شیئر کروں اور کوئی چیز ہمارے درمیان مخفی نہ رہے. کیوں, یہ کیا ہے, یہ بھی تو انسان ہے. تو ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے, اگر کرنی ہے تو ابا کو بتاؤ نا, اماں کو بتاؤ. ابا اماں خیر خواہ ہوتے ہیں, وہ ذلیل نہیں کرتے, باقی کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی تو محبت سے جہاں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوں گے وہ سارے پرانی فائلیں کھول کے رکھ دے گا, یہ تو اس نے خود بولا تھا, اس نے خود بولا تھا. تو اس خاتون نے بیچاری نے بتا دیا, میاں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا, لیکن اب وہ بیچاری کہہ رہی ہے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھے تانا کہ تو ایسی ہے, تو نے خود بتایا. اتنے تانے کہ وہ ذہنی مریضہ بن گئی, وہ لڑکی ذہنی مریضہ بن گئی, دماغی توازن خراب ہو گیا اس کو ذہنی ٹارچر کر کر کے. تو شکی آدمی ہوتا ہے نا وہ تو پھر معاف نہیں کرتا, تو بار بار وہی جملہ دہراتا رہتا ہے. تو اس لیے ہم اللہ کے بندے ہیں, کوئی غلطی ہو اللہ کو بتاؤ. ہاں اپنے پیر و مرشد کو بعض دفعہ بتایا جاتا ہے, کسی سے عالم سے بزرگ سے تعلق ہے, تاکہ کوئی گناہ ایسا جڑ پکڑ گیا ہے تو وہ کوئی ایسا نسخہ بتا دے تاکہ وہ گناہ آپ سے چھوٹ جائے. جیسے کوئی آپ کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے, مگر ڈاکٹر کو آپ بتا دیتے ہیں بعض دفعہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اس کا علاج کر دے گا. تو ایسے ہی جو روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں, روحانی سے وہی وہ ٹوپی ڈرامے والے نہیں, جو اوریجنل علماء ہیں, جو بزرگان دین ہیں, ان کو بعض دفعہ, اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے کوشش کرو خود ہی ٹھیک ہو جاؤ, اگر نہیں ہو پا رہے پھر بتاؤ کسی کو, حضرت یہ میرے اندر عیب ہے. علماء جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی ایک عادت یہ ہوتی ہے, وہ کسی کا گناہ سن کے اس سے بدگمان نہیں ہوتے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ عام آدمی بدگمان ہو جاتا ہے, ابے بنا تو یہ پھرتا تھا, اتنی لمبی داڑھی اور اندر سے دیکھو یہ ہے. بزرگوں کی اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہوتی ہے, ان کے سامنے کوئی کتنا بڑا گناہگار آ جائے, وہ کہتے ہیں بھائی شاید ہم سے اچھا ہی ہو, کیونکہ اگر ان کے اندر یہ جذبہ نہ ہوتا تو وہ بزرگ نہ ہوتے, پھر تو متکبر ہوتے نا, ہم بہت اچھے ہیں. ان کے سامنے کوئی آ جائے کتنی برائی ہو,
وہ ان کے ذہن میں اس کی برائی نہیں آتی, وہ کہتے ہیں یار ہم سے اچھا ہی ہوگا, اس کے اندر یہ برائی ہے, ہمارے اندر پتہ نہیں کوئی دوسری برائی نہ ہو. تو ایسی مجبوری میں الگ بات ہے. بات کہاں سے جلدی میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. محرم کی بات چل رہی تھی, تو یہ جو مرثیے ہیں اس میں عورت کی عدت سے بات میں نے شروع کی. بھائی وہ فوراً گھر چلی جائے جیسے ہی شوہر کے انتقال کی خبر آئی ہے. تو شریعت میں نہ غم کو منانے کی اجازت ہے, نہ غم کو بڑھانے کی اجازت ہے, اور نہ کوئی ایسا کام کہ برسیاں کو منایا جائے. خوشی کے 2 دن شریعت نے رکھ دیے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اس میں آپ خوشی منائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے سال کی ابتدا شروع کی ہے تاکہ ہجرت کا تصور مسلمانوں کے دماغوں میں آئے, ہجرت کا تصور عملی زندگی پر مسلمان آئے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا اس امت پر احسان ہے. اب آخری بات کہ نئے سال سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے. انگریزوں کا طریقہ ہے نئے سال پہ وہ رات کو جب ڈیٹ تبدیل ہونے لگتی ہے فائرنگ کرتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, ہیپی نیو ایئر, سب کو خوشی مناؤ خوشی مناؤ. آج کل انہی کی نقالی مسلمانوں نے بھی شروع کر دی, میسیجز آنا شروع ہوتے ہیں نیا سال مبارک ہو نیا سال. تو یاد رکھو یہ نئے سال کی مبارکباد دینا, شریعت کبھی کسی ایسے کام کے حکم نہیں دیتی جس کی کوئی لاجک ہی نہ ہو. انگریزوں کے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی کوئی لاجک نہیں ہے, وہی بس تکلفات ہیں, اور شریعت میں تکلف کو پسند نہیں کیا گیا. میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. آپ دیکھو ان کے ہاں کیا ہوتا ہے, آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, دروازہ کھلا ہے, کوئی بھی بندہ آئے گا دروازے پہ کھڑے ہو کر پوچھے گا مے آئی کمنگ, کیا میں آ سکتا ہوں. یہ خامخواہ کا تکلف ہے, ٹھیک ہے, یہ خامخواہ کا تکلف ہے. شریعت میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے انما جعل الاستئذان لاجل البصر. اللہ نے جو حکم دیا نا کسی کے کمرے میں اجازت لے کے داخل ہو, وہ اس لیے کہ تاکہ اس کی پرائیویسی پہ میں دخل اندازی نہ ہو. اس کی ممکن ہے کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو آپ کو دکھانا نہ چاہتا ہو, تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ بھائی کسی کا دروازہ بند ہے ڈائریکٹ کھول کے مت چلے جاؤ, پہلے اس سے اجازت لو. ممکن ہے کپڑے تبدیل کر رہا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ناک میں انگلی گھما رہا ہو, ٹھیک ہے, انہوں نے چلو کوئی نہیں ہے چلو اس کام کے لیے. اب آپ ایک دم چلے گئے, آپ نے کہا یہ تو اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب تھے, ناک میں انگلی گھما رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو شریعت نے کیا کہا, بھائی دروازہ نوک کرو. کیوں؟ تاکہ تمہاری نظر اس کی مرضی کے بغیر اس پہ نہ پڑ جائے. جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو سب پتا ہو گیا نا, صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پیپر رکھے ہوئے ہیں, آپ جاؤ چپکے سے کنارے پہ جا کے بیٹھ جاؤ, کھڑے نہ رہو. انگریزوں میں ایک ادب یہ بھی کہ جا کے کھڑے ہو جاؤ بت بن کے. جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے نا جا کے کسی کے سامنے, تو جس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے. وہ یہ حقیقت ہے. تبھی آپ نے دفتروں میں بھی دیکھا ہوگا نا, وہ خود کہتے ہیں بھائی ادھر کنارے پہ جا کے بیٹھ جائے, میرے سر پہ نہیں کھڑا ہو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جتنی دیر کھڑا ہے یہ ٹینشن میں ہے, اس کی وجہ سے یہ سامنے والا بندہ بھی. تو شریعت میں ادب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بزرگ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں. شریعت میں ادب یہ ہے کہ جب کسی بڑے کے سامنے جائیں تو بیٹھ کے بات کریں, ان سے کھڑے کھڑے نہ بات کریں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. تو شریعت تو فطرت کا دوسرا نام ہے. کھڑے نہ رہیں بلکہ وہاں جائیں اور بیٹھ جائیں, اور اپنی باری کا انتظار کریں کہ وہ بزرگ یا وہ آفیسر صاحب آپ کی طرف خود ہی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے, بولیں گے ہاں بتائیں کیسے آنا ہو. ورنہ آپ نے جاتے ہی مے آئی کمنگ کہہ دیا تو وہ اپنا کام چھوڑ کے آپ کو دیکھے گا, تو اس کا کام میں بھی خلل واقع ہوگا. لیکن انگریزوں کے ہاں تکلفات ہیں. بس دیکھنے میں یہ ترتیب بڑی اچھی لگتی ہے کہ آ رہا ہے سر سے پوچھ رہے ہیں مے آئی کمنگ, یس ٹھیک ہے, سٹ ڈاؤن پلیز. تو یہ تکلفات ہیں. شریعت تکلفات کو پسند نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے بڑے کے آرام کا خیال کرو. آرام اس میں ہے کہ جب دروازہ کھلا ہوا ہے اس کا مطلب وہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کو وہ لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں, تبھی دروازہ انہوں نے کھولا ہوا ہے. کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے تو دروازہ بند کیا ہوا ہوتا انہوں نے, اب کھولا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اوپن ہے, جو بھی آئے گزرتا ہوا دیکھ لے. اب آپ مے آئی کمنگ کے نعرے نہ لگائیں, اب آپ آئیں شرافت کے ساتھ. اب میں نے یہ دیکھا ہے جب میں کلاس لیتا ہوں تو یونیورسٹی سے 2 طلبہ آتے ہیں نا, جیسے کلیت الشریعہ کے طلبہ ہیں یونیورسٹیوں سے پڑھ کے, وہ یونیورسٹی کے ماحول کے عادی ہوتے ہیں. اب میری کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ گیا ہوا ہے کہیں, میں پڑھا رہا ہوں سبق, وہ سبق دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا بدھ بن کے, کھڑا رہے گا. میں بولوں کیا مصیبت بھائی, کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہہ رہے میں اندر آ سکتا ہوں. میں نے کہا میں کیوں بھگاؤں گا آپ کو کلاس, آپ کی کلاس ہے, آپ کا سبق ہے, آپ کو میں پڑھانے آیا ہوں, تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آپ ہی کے لیے یہ محفل لگائی گئی ہے بھائی. لیکن یہ تکلف انہوں نے یونیورسٹیوں سے سیکھا, اور یونیورسٹی والوں نے کہاں سے سیکھا؟ گوروں سے, انگریزوں سے.
اس کا نقصان کتنا ہے؟ ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، تو بار بار استاذ کو سبق چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، اس کو کہنا پڑتا ہے جی آ جائیں، ورنہ وہ لائن لگتی چلی جاتی ہے. کیونکہ طلبہ کی تو عادت ہے، کوئی لیٹرین سے آ رہا ہے، کوئی گٹکا کھا کے، گٹکے تو نہیں کھاتے خیر، وہ کوئی چائے پی کے آ رہا ہے. تو میں ان کو بتاتا ہوں یہ انگریزوں کا ہے، اسلام کا نہیں. یہ کلاس آپ کے لیے ہے تو آپ کو جانے کے لیے تو اجازت چاہیے کہ کلاس ہے، استاذ محترم آپ بیٹھے ہوئے ہیں سبق پڑھانے کے لیے، مگر مجھے میری نانی یاد آ رہی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، مجھے میری امی یاد آ رہی ہیں، مجھے واش روم جانا ہے. جانے کے لیے تو اجازت ہے، آنے کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور جانے کے لیے بھی جب ہے، جب استاذ نے کوئی بہت اہم، ورنہ جو اگر کوئی جا رہا ہے تو ظاہر ہے کوئی کام ہی ہوگا نا، تو کیوں سبق میں استاذ کی توجہ ہٹا کے آپ اس سے جو ہے نا وہ توجہ دوسری طرف کرتے ہیں. اور بھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے. تو انگریزوں کے جو بہت سارے ادب و آداب ہیں وہ خامخواہ کے تکلف ہیں. ایک تکلف کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو بات کہتے ہیں آخر میں تھینک یو کہہ دیتے ہیں. اب کوئی اعلان کیا یہاں سگریٹ پینا منع ہے، شکریہ. بھائی سگریٹ پینا منع ہے، آپ نے جب اعلان کیا تو اس میں شکریہ یا تھینک یو کا کیا مطلب ہے؟ بھائی یہ تو ایک اناؤنسمنٹ ہے، آپ نے کر دی، لگا دی، بھائی سگریٹ نہیں پینی، ختم ہو گئی بات. لیکن وہ اس کے آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ تھینک یو. حالانکہ شکریہ تو جو سگریٹ پیتا ہے وہ ادا کرے کہ آپ نے اچھا ہوا مجھے بتا دیا کہ یہاں سگریٹ پینا منع ہے. وہ اس کے پڑھ کے کہے بھائی جس نے بھی یہ لکھا ہے اس کا میری طرف سے بہت بہت شکریہ. تو وہ سن کے یہاں کچھ ہے، تکلفات ہیں، ہر بات میں تھینک یو، ہر بات میں شکریہ. خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، شکریہ. ابے بھائی جس سگریٹ پینے والے کو آپ نے بتایا مضر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سگریٹ کمپنی کا شکر ادا کرے. یار تم نے ڈبہ تو مجھے دے دیا، لیکن شکریہ آپ کا بہت بہت کہ آپ نے بتا دیا کہ یہ پینے کی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، پی تو رہا ہوں مگر یہ پینے کی چیز ہے نہیں، تھوڑا ڈر کے اعتدال سے پیوں گا. تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. مگر شکریہ کون ادا کر رہا ہے؟ وہی تو. یہ جو چیز آ رہی ہے بس ہم تو اس کو لیتے چلے آ رہے ہیں. اسلام میں الگ سے آداب ہیں. اور دیکھو تھینک یو کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس تھینک یو ایک اظہار تشکر ہے. اسلام نے اس کے لیے اس کا آلٹرنیٹ ایک لفظ رکھا ہے، جزاک اللہ. یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے. کیا مطلب؟ آپ نے جو میرے اوپر یہ احسان کیا تو اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا کرے. حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کو جزاک اللہ کہہ دیا تو اس نے اس کا بدلہ ادا کرنے میں مبالغہ کر دیا. بھائی آپ کو کوئی کام تھا، آپ جا رہے ہیں، آپ سے سامان نہیں اٹھ رہا، ٹماٹر لے کے آ رہے ہیں آپ ہفتے بازار سے، زیادہ لے آئے اس دفعہ، آپ نے کہا چلو پورے مہینے کے لے آتا ہوں. میں وہی مثالیں دوں گا نا جو اپنے اوپر فٹ آتی ہیں. تو آپ سے اٹھ نہیں رہے، ایک بندہ آیا، مولوی صاحب ایک تھیلی میں یعنی آپ کے گھر لے جاتا ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں. تو میں اسے کہوں جزاک اللہ. اس نے مجھ پر احسان کیا؟ ٹماٹر اٹھا کے یہاں سے وہاں لے گیا. لیکن میں نے اسے کیا کہا کہ اللہ اس کا آپ کو بدلہ عطا کرے. یہ ٹماٹروں سے بڑھ کر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بدلے میں ٹماٹر نہیں دے گا کہ تو نے ایک دن 1 کلو ٹماٹر یہاں سے وہاں لے گیا تھا تو جنت میں تجھے بھی 1 کلو ٹماٹر. اللہ پھر اپنی شان کے حساب سے بدلہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے بھائی تو نے فلاں کی خدمت کی تھی، اس کا یہ اجر ہے جو تجھے دے رہا ہوں. وہ بعض دفعہ ایسا بدلہ ہو جاتا ہے کہ بخشش ہی ہو جاتی ہے. وہ کتے کو ایک آدمی نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ کو ادا پسند آئی، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے اس کے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے؟ جزاک اللہ. بھئی آپ نے جو کام کیا اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے. یہ جزاک اللہ مردوں کے لیے ہے. عورت کو جب کہنا ہو تو جزاک اللہ. جب خاتون کو کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ. خواتین یہ لفظ سمجھتی نہیں ہے. ہمارے ایک استاذ کے پاس فون آیا کسی خاتون کا، تو انہوں نے مسئلہ بتایا اس خاتون کو، تو وہ خاتون کہہ رہی ہے جزاک اللہ. یعنی وہ خاتون یہ سمجھتی ہے کہ عورت جب کسی کو کہے گی تو جزاک اللہ کہے گی. بھائی عورت جب کسی کو کہے گی نہیں، جب یہ خطاب مرد سے کیا جائے تو جزاک اللہ کہا جائے گا، جب خطاب عورت سے کیا جائے تو جزاک اللہ کہا جائے گا. وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ وہ خاتون یہ سمجھی کہ جب عورت کسی کو کہے گی تو جزاک اللہ کہے گی، حالانکہ وہ سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ حیران ہو یار میں عورت کب سے ہو گیا مجھے جزاک اللہ کہے. تو عجیب سا ہو رہا ہے. تو چاہے عورت یہ لفظ استعمال کرے یا مرد، یہ نہیں دیکھا جائے گا. کہا جس کو جا رہا ہے، خطاب کس سے ہو رہا ہے، اس کی جنس کو دیکھا جائے گا. مرد ہے تو جزاک اللہ، عورت ہے تو جزاک اللہ. اور اگر کوئی بیچ کا ہے تو اس کو جو مرضی کہہ دو. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ جزاک اللہ کہتے ہیں، وہ جس میں خوش ہوں وہ آپ ان کو کہہ دیں. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ہمیں دیا ہے، یہ چیز ہمیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کتنا خوبصورت ہے. تھینک یو کا کوئی مطلب ہی نہیں، شکریہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. پھر بھی شکریہ کہنا بھی جائز ہے، تھینک یو کہنا بھی جائز ہے. کہیں آپ فتوے نہ جھڑنا شروع کر دیں، آپ نے تھینک یو کو بولا آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ایسا نہیں ہے، تھینک یو کا بھی اچھا ہی مطلب ہوتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ جزاک اللہ اور زیادہ اچھا ہے، صرف یہ کہنا مقصد ہے. اور جزاک اللہ خیرن کثیرا، اور بعض دفعہ جزاک اللہ انسان اوپر سے کہتا ہے، بعض دفعہ دل سے نکل جاتا ہے جزاک اللہ. کوئی ایسی خدمت کر جاتا ہے آدمی کہتا ہے اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے. آپ کو عربی میں نہیں کہنا آتا، اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں بھائی تمہیں اللہ اس کا بہترین بدلہ دے، تم نے جو میری خدمت کی، مجھ پر جو احسان کیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو گوروں میں غلط ہیں، لیکن ہم لوگ اسی سے لیتے چلے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو آخری بات بس یہ کہ محرم کی مبارکباد دینا اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. نئے سال کی مبارکباد اس لیے کہ مبارکباد خوشی پہ دی جاتی ہے. آپ کا بچہ پاس ہو گیا، آپ اس کو مبارکباد دیں، بھائی مبارک. عید آ رہی ہے، مبارکباد دیں، بھائی مبارک ہو، خوشی کا دن آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. گناہ بھی معاف ہوں گے اور میٹھا بھی کھائیں گے اور کھٹا بھی کھائیں گے اور بڑا زبردست مزہ آئے گا. تو یہ سب چیزیں. شادی ہو گئی، شروع میں مبارکباد دے سکتے ہیں اس کو، کیونکہ تھوڑے دن گزر گئے پھر وہ اس کو مبارکباد پہ غصہ آئے گا. ایک جو ہے نا، ایک دیہاتی آدمی ایک فلم دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا. فلم دیکھ رہا ہے ٹی وی میں اور روئے جا رہا ہے. کسی نے پوچھا اس فلم میں رونے کا کوئی سین تو آ نہیں رہا. سین تو سارے خوشی کے آ رہے ہیں، دلہن رخصت ہو رہی ہے، دولہا بیٹھا ہوا ہے اور سالے سالیاں گھوم رہے ہیں، کیسا اچھا سین ہے، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہے یہ میری شادی کی ویڈیو ہے. یہ میری شادی کی ویڈیو ہے، اسے دیکھ کے رو رہا ہوں. یار یہ مجھے کیا پتا تھا، یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا. وہ شیر والا بات سے بات نکلتی ہے. میں یہ موضوع پہلے مکمل کر دوں، پھر ایک آخر میں ایک بڑا مزیدار لطیفہ سناؤں گا تھوڑی سی آپ کو فریش کرنے کے لیے. تو یہ جو محرم کا سال ہے نا، محرم کا سال جب یہ ذی الحجہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی زندگی اور تھوڑی سی رہ گئی. لے بھیا، اگر کسی نے 1438 ہجری میں مرنا ہے تو آ گیا 1438، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کی قسمت میں 1429 1439 میں مرنا لکھا ہوا ہے تو لے بھائی اور قریب ہو گیا قبر کے. کسی کی قسمت میں اگر لکھا ہوا ہے 1450 ہجری میں مرے گا تو ابھی 1436 تھا تو تھوڑی خوشی تھی، ابھی تقریباً 16-17 سال باقی ہیں. اب جناب یہ بھی گیا، اس کا مطلب کیا کہ اب کتنے رہ گئے؟ اگر 17 سال باقی تھے تو اب 16 رہ گئے، اگر 16 سال باقی تھے تو اب 15 رہ گئے، اگر 15 باقی تھے تو اب 14 رہ گئے. تو خوشی کس بات کی منا رہا ہے تو بیٹھ گئے. اب آپ کو اگر کوئی کہے نا بہت خوشی ہوئی، آپ بولے مجھے تو بہت غم ہو رہا ہے بھائی، قبرستان سے 1 سال مزید قریب ہو گیا. جتنے دن زندگی کے لے کے آیا تھا اس میں 1 گھڑی اور ختم ہو گئی. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ تو فتاوی لکھتے تھے نا روزانہ، اس میں تاریخ ڈالتے تھے. فرماتے ہیں جس دن 1 محرم کو تحریر لکھتا ہوں تو عادت پڑ چکی ہوتی ہے نا، جیسے 1437 ہے تو ہر وقت 1437 لکھتے لکھتے عادت. تو جب 1 محرم آتا ہے اور تحریر پہ لکھتا ہوں 1438، جیسے ایک مثال دے رہا ہوں میں، ان کے زمانے میں تو سال کچھ اور تھے نا، تو ایک دم قلم تھر تھرانے لگتا ہے کہ لے بھائی 1437 بھی گزر گیا، زندگی اور ختم، زندگی کی 1 شام اور ختم ہو گئی. ایسے فرماتے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے دہل جاتا ہوں، اللہ نے قبر کے اور قریب کر دیا، اور دیکھو آج وہ دنیا میں نہیں ہے، قریب ہوتے ہوتے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے. تو اب ہمارا نمبر ہے، آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے، لوگ کہیں گے لے بھائی وہ بھی چلے گئے، اور جو کہنے والے ہیں ہو سکتا ہے وہ پہلے چلے جائیں. بعض دفعہ میں ایسا بیان کرتا ہوں، لوگ ترس کھاتے ہیں حضرت آپ کیوں جا رہے ہیں دنیا سے. میں نے جب اپنے بیان کیا تھا میں اگر مر جاؤں تو یہ کرو، تو لوگوں نے کہا آپ مر رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ نہیں مر رہے ہیں، ترس کھا رہے ہیں میرے اوپر کہ آپ بھی مر جائیں گے. میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ پہلے مر جائیں. یہ میں نے اس لیے وصیتیں کی ہیں کہ میری والی آپ کی میت پہ چلا دی جائیں، ٹھیک ہے نا. میری والی کس پہ چلا دی جائیں کہ بھئی حکم تو ایک ہی ہے، یہ مرے وہ مرے، حکم سب کا ایک ہی ہے. تو میں نے کہا جب کوئی اپنے بارے میں بیان کرے تو اس کے بارے میں نہ سوچو، اپنے بارے میں سوچو. میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ مر جائے گا، یہ محبت نہ ہونے کی علامت ہے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے بارے میں یہ سوچتا ہے یہ زندہ رہے گا. یہ محبت کی باتیں یہ ضرورت ہو تو پھر سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. ہمارے حضرت کے ایک مرید نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت مجھے ڈر یہ لگتا ہے آپ اگر مر گئے تو میرا کیا بنے گا.
انہوں نے فرمایا یہ کیوں نہیں سوچتا میں اگر مر گیا پہلے، خود اپنے آپ کو کیوں نہیں مار رہا بھائی، یہ کیسی محبت ہے؟ اپنے آپ کو پہلے مارنے کی فکر کرو بھائی، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ تو مر تو کوئی بھی کسی وقت سکتا ہے. تو اب یکم محرم کا مطلب کیا ہوا؟ اور قریب، بس اب گئے. تو اس میں کیا مبارکباد دے رہے ہو؟ ہاں عبرت کی باتیں میسج پھیلائیں، بھائی زندگی میں 1 سال اور کم ہو گیا، دیکھ لو ابھی مزید بھی گڑبڑیں گناہ کرنے ہیں یا اسی طرح حساب کرنا ہے، ورنہ اگلا سال بھی کم ہو جائے گا اور ایک دن موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہوگا اور پھر توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. تو یہ سبق ملتا ہے جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے، ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت کے میسج بھیجا کریں، بھائی محاسبہ کر لو، اب نئے سرے سے عزم کر لو، اے اللہ جو زندگی خراب گزری گزر گئی، یکم تاریخ ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اب ہم کوشش کریں گے اس سال اپنی زندگی کو درست کر لیں. اللہ نے ہماری زندگی کا 1 سال کم کر دیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کام ہے کرنے کا. اگر یہ کرتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے، یہ نہیں کرتے. اور نئے مہینے کی دعا ہے اسلام میں، نئے سال کی نہیں ہے. جب بھی نیا مہینہ شروع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کے دعا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والسلامہ، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا پیغام بنا. تو یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے اور اس نئے مہینے کو ہمارے لیے امن اور سلامتی کا پیغام بنا، کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، ملک میں فسادات، دہشت گردی، قتل و غارت، اے اللہ یہ نیا سال ہمارے لیے رحمت بن کے. یہ دعا کا موقع ہے اور محاسبے کا، اپنے اعمال کو میں غور کرنے کا موقع ہے. ہیپی نیو ایئر اور مبارک. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم انگریزوں کا سال اتنی ہنسی خوشی مناتے ہیں تو اسلامی سال بھی ہم ایسے ہی منائیں گے. تو بھائی انگریزوں کا بھی نہیں مناؤ اور اسلامی بھی نہیں مناؤ، نہ وہ مناؤ نہ یہ مناؤ. دونوں میں جو کرنے کا کام ہے وہی ہے. جب یکم جنوری شروع ہو تو بھی دعا مانگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ 2016 گزر گیا. بھائی فرشتے نے جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے نا موت کی، وہ اسلامی بھی ہوتی ہے اور انگریزی بھی ہوتی ہے. یعنی مطلب تو ویسے تو کچھ نہیں لکھی ہوئی ہوتی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو کب مارنا ہے، وہ ڈیٹوں کا محتاج نہیں ہے. لیکن ہمارے لحاظ سے وہ اسلامی بھی ہے اور انگریزی بھی. وہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنی جنوری کے ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوگا اور یہ ٹھنڈ سے مرے گا، ٹھیک ہے نا، پنکھا بند کرنا بھول جائے گا. اور بعض ہیٹر سے مر جاتے ہیں. پچھلے سال ہمارے ایک دور کے رشتہ دار تھے، سردی میں ہیٹر چلا کے سو گئے. وہ گیس والا ہیٹر، گیس کہیں سے لیک ہوتی رہی ہے، صبح میاں بیوی دونوں مردہ کمرے سے نکلے. تو کسی کی سردی میں موت لکھی ہوئی ہے، کسی کی گرمی میں لکھی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بھائی. تو محاسبہ کر لینا چاہیے، مراقبہ کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں، وہ پھر کسی اور وقت وہ چٹکلا سنائیں گے، کسی کو بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا. کسی نے کہا کہ بھائی شادی کے لیے مسئلہ پوچھا ہے، رشتہ بھیجا اور لڑکی سے پردہ کرنے کو کہا، لیکن شرعی پردہ کے لیے وہ نہیں مان رہے. بڑے بے شرم لوگ ہیں جو اس بنیاد پہ شادی کرتے ہیں کہ ہم لڑکی کو پردہ نہیں کرنے دیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو پردے والی مل رہی ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پردے والی مل گئی اچھی بات ہے، لیکن اگر پردے والی نہ بھی ملتی تو بھی میں اتنا نیک نہیں ہوں، میں پھر بھی گزارا کر لیتا. یہ سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ایک لڑکی پردہ کرنا چاہ رہی ہے، آپ شرط لگائیں کہ میں اس شرط پہ شادی کروں گا کہ پردہ نہیں کرے گی، تو بہت بڑی جرت اور بہت بڑی دلیری ہے، اللہ سے مقابلہ ہے یہ. اور افسوس کی بات یہ کہ مائیں اپنے بیٹوں کو ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنے دیتی، کہتی ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا جب ہماری بہو پردہ کرے گی میرے دوسرے بیٹوں سے، یہ تو میں نہیں چاہتی ہمارے گھر کا ماحول ایسا. تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. باقی لڑکی ایسی جگہ شادی کرے نہیں کرے تو وہ اپنی مجبوری خود فیصلہ کرے. بھائی اللہ پہ اعتماد اور توکل کا تقاضا تو یہ کہ منع کر دے، لیکن کس میں کتنا توکل ہے، وہ کتنے دن اپنے باپ کے گھر بغیر نکاح کے بیٹھی رہ سکتی ہے، یہ وہ جانے، اللہ جانے. ہر آدمی اپنی ہمت کے حساب سے چلتا ہے. شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آگے اور بھی چیزیں لکھی ہوئی، مل کر بات چیت کر سکتے ہیں. مل کر بات چیت کیوں کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ بلکہ یہاں تک نوبت پہنچنے سے پہلے بات چیت ان کی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بات چیت، کیونکہ آج کل بات چیت پہلے ہوتی ہے، رشتہ بعد میں طے ہوتا ہے. تو اب پھر طے ہونے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ بات چیت کر سکتے ہیں. بھائی بات چیت کر لی تھی تبھی تو طے ہوا ہے، اب بند کر دو. اللہ کے بندوں، جب رشتہ ہو گیا تو بات چیت بند کر دو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ بھائی وسیلے کا میں پہلے مطلب بتا چکا ہوں، یہ لفظ ہے مبہم. وسیلہ کہتے ہیں ذریعہ کو. اب کوئی کہہ رہے ہیں اللہ نبی کے وسیلے سے یہ کام کر دے،
یعنی نبی کے ذریعے سے یہ کام کر دے. تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے یہ کام، ذریعے کا مطلب نبی کو آرڈر کریں گے کہ تو آئے نبی آپ کو ہم نے اختیار دیا فلاں کا یہ کام کر دو، تو یہ تو شرک ہے پکا ٹھکا. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر وسیلے کا مطلب ہے اللہ میں تجھے نبی کا وسیلہ دے رہا ہوں، یعنی میں تو اس لائق نہیں ہوں لیکن میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو ان کا واسطہ دے رہا ہوں تجھے، کہ میں ان کا امتی ہوں، وہ تیرے محبوب تھے تو میرے اعمال کو نہ دیکھ، ان کا امتی ہونا دیکھ لے، تو اس لیے میرا یہ کام کر دے. تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. کوئی بھی کسی کو کسی کا واسطہ دے سکتا ہے. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں جو ہے نا دوستی کا واسطہ دے رہا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے میرا حق نہیں بنتا لیکن میری رشتے کا خیال کرو، میں تمہارا چاچا لگتا ہوں، میں تمہارا ماموں لگتا ہوں، تو ماموں کا وسیلہ دے رہا ہے. کبھی یہ کہتا ہے کہ تمہارے ماموں میرے دوست ہیں، میں تمہیں تمہارے ماموں کا وسیلہ دیتا ہوں، یعنی ان کا خیال کر لو ان کی دوستی کی وجہ سے. تو ایسے جیسے دنیا میں کسی کو یہ واسطہ دیا جا سکتا ہے کہ بھائی تمہارے والد صاحب میرے دوست تھے، میں تم کو ان کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی اپنے والد صاحب کی اور میری دوستی کا خیال کرو. تو یہاں کچھ الفاظ حذف ہوتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے وسیلے سے، تو مطلب ہے کہ نبی کی محبت کا وسیلہ ہے یا نبی کا امتی ہونا ہے. تو یہ تو ایک ہے نا اچھی چیز ہے، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. تو بعض علماء ایک طرف مبالغہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وسیلہ اسلام میں بالکل جائز ہے، بعض کہتے ہیں بالکل حرام ہے. میں کہتا ہوں یہ جو وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں اس سے پوچھو تیری نیت کیا ہے بھائی. صحیح نیت ہے تو ٹھیک ہے، غلط نیت ہے تو غلط ہے. تو نہ وسیلے سے دعا مانگنا ناجائز ہے نہ جائز ہے. جو دعا مانگ رہے ہیں اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی، اس کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.